बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज कुछ अहम मौज़ूआत हैं और इसमें इंटरनेशनल मौज़ू ख़ुसूसी तौर पर उसको टच किया गया है। ईरान और सऊदी अरब आखिरकार मुत्तहिद होने पर आमादा हो गए हैं और ये सारी काविश किसकी थी, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और इसके अलावा रूस यूक्रेन जंग के जो शोले हैं वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्या पाकिस्तान इसमें मुलव्वस होने जा रहा है, इस पर आपको आगाह करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की। इस वक्त रूस और यूक्रेन जंग इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और दोनों तरफ से जो है वो घुमसान कारण की जंग हो रही है। और इस वक्त बाखमूद पर रूस ने शदीद हमले किए हैं और जिससे ये शहर मलबे का ढेर बन चुका है। नाज़रीन, बाखमूद में 1 लाख आबादी नकल मकानी करने पर मजबूर हुई है, जबकि सिर्फ 2 से 4 हज़ार लोग अब उस शहर में रह गए हैं। बाकी या तो मलबे के अंदर दबे हुए हैं या फिर शहर छोड़कर जा चुके हैं। तो यूक्रेन ने इस हवाले से उधर से भी हमले जारी हैं और दोनों तरफ से ये सिलसिला जारी है। लेकिन ये जंग इतनी तवील हो गई है, अब 1.25 महीना होने को है इस जंग को, और यूक्रेन के अवाम जो है वो इस जंग से तंग आ चुके हैं और उन्होंने अपने सदर से ये कहा है कि ये खाता अब ख़त्म हो जाना चाहिए। हम रोज़ की इस खौफ से कि अब बाद आके कोई मिज़ाइल गिरे, अब कोई बम गिरे, अब कोई हमला हो, तो इस खौफ से हम जो है ना वो जीने की बजाय पहले ही मर चुके हैं। तो अब ये जंग का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। इस पर आवाम की जानिब से ये रद्द-ए-अमल आ रहा है और यूक्रेनी सदर पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वो ये जंग ख़त्म करे। इस हवाले से नाज़रीन, अब जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान की जानिब से इस जंग में ये पाकिस्तान भी शामिल हो गया है और पाकिस्तान इस तरह शामिल हुआ है कि अमेरिका की हदायत पर हमारी हुकूमत ने यूक्रेन के लिए T-80 टैंक यूक्रेन को देने का ऐलान किया है। नाज़रीन, ये पहली बार हुआ है कि रूस यूक्रेन जंग में जहां पाकिस्तान एक गैर जानिबदार के तौर पर खड़ा हुआ था और अब अमेरिका के कहने पर हमारे उन हुक्मरानों ने, जो कहा जा रहा है PTI वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये रजीम चेंज इसीलिए किया गया था कि अमेरिका अपनी पसंद की हुकूमत मुसल्लत करे और फिर उनसे अपनी पसंद के फ़ैसले करवाए। तो इस हवाले से कहा जा रहा है, मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत अमरीकी मफादात में फ़ैसले कर रही है और यूक्रेन को ये T-80 जो टैंक है ये देने का फ़ैसला भी अमरीकी ईमा पर किया गया, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है। और मुबस्सिरीन कहते हैं कि ये मंसूबा, ये फ़ैसला पाकिस्तान की हुकूमत का इंतहाई गलत फ़ैसला है और इसके जो असरात होंगे वो बड़े भयानक होंगे, क्योंकि रूस ने इस हवाले से वाज़े कहा था कि या हमारी हिमायत करो या गैर जानिबदार रहो। तो जब आपने रूस की हिमायत नहीं की तो फिर रूस की मुखालफत करने की भी ज़रूरत नहीं थी, मगर चूँकि हमारी हुकूमत अमरीकी अहकामात को ज़्यादा अहमियत देती है तो इस हवाले से हम इस जंग में शामिल हो गए हैं। नाज़रीन, दूसरा ये मुबस्सिरीन कहते हैं कि इस पाकिस्तान के इस जंग में शामिल होने से हमारे लिए मुस्तक़बिल में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। दूसरी जानिब सिनेरियो बहुत बदल चुका है और इसराइल और ईरान के हालात भी ख़राब हैं और मैंने अपने गुज़श्ता ब्लॉग में कहा था कि आज रात या 1-2 दिनों में इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है। तो इसराइल और भारत की पॉलिसी कुछ एक सी है, ये हमेशा फ्लैग फॉल्स करते हैं और इस फॉल्स फ्लैग की वजह से ये जिस मुखालिफ पार्टी पर इल्ज़ाम लगाना होता है, जिस मुखालिफ ग्रुप पर या मुल्क पर इल्ज़ाम आयद करना होता है, इस फ्लैग फॉल्स की वजह से उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। और अब जो है इसराइल ने क्या काम किया है कि उसने तेल अबीब में फायरिंग हुई है और उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जाँ भाग भी हुए हैं, कुछ ज़ख्मी भी हैं। और अब मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि इसका इल्ज़ाम जो है वो या हिज़्बुल्लाह पर लगाया जाएगा या ईरान पर लगाया जाएगा और फिर इस वाक़े को बुनियाद बनाकर इसराइल ईरान पर हमला कर देगा। तो नाज़रीन, अब इस वाक़े में जो तेल अबीब में हुआ है और इसमें जो हलाकतें हुई हैं, इस हवाले से बड़ा इसराइल में शोर शराबा है और कहा जा रहा है कि इसकी बुनियाद पर
وہ جو ہے وہ اس طرح حملہ آور ہوں گے اور پھر ایران کو نشانہ بنایا جائے گا۔ جبکہ ناظرین دوسری جانب جو سب سے بڑی خبر ہے اس وقت پوری دنیا میں اس خبر پر تبصرے ہو رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی کوششیں، پاکستان نے بھی ایک بار کوشش کی تھی لیکن وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئی، لیکن چین کی اس معاملے میں جو کوششیں وہ کامیاب ہو گئی ہیں، اور چین نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان صلح کروا دی ہے، اور اب یہ دونوں ملک جو ہیں وہ اپنی سفارتی تعلقات بحال کرنے پر اتفاق کر لیا ہے دونوں ممالک نے۔ یہ ناظرین مذاکرات عراق میں بھی کافی عرصے سے جاری تھے، اس میں کچھ اور ایک دو عرب ممالک بھی تعاون کر رہے تھے، مصر کا بھی اس میں کردار تھا، اور اس حوالے سے یہ 6 سے 10 مارچ تک یہ مذاکرات جو حتمی ہوئے ہیں، اور ان مذاکرات کے بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو پریشانیاں تھیں، ایک دوسرے سے جو تحفظات تھے، ان پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، اور پھر ایران اور سعودی عرب نے باہمی طور پر یہ طے کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، جس کے بعد اور بھی بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جن پر اتفاق ہوا ہے، اور اب دونوں ممالک ایک دوسرے کے سفارت خانے جو تھے وہ فعال کر دیں گے، اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہو جائیں گے۔ ناظرین پہلے روس یوکرین جنگ کا اگر تناظر میں دیکھا جائے مشرق وسطیٰ کی صورتحال، تو سعودی عرب یوکرین کی سائیڈ پہ تھا، ظاہر ہے امریکہ کی دوستی کی وجہ سے، امریکہ کے ہی کہنے پر سعودی عرب نے اعلان کیا تھا $40 ارب کا یوکرین کے لیے۔ تو اب جب یہ سیناریو بدل گیا ہے اور چین، ایران اور روس اور سعودی عرب ایک پیج پر آ گئے ہیں، تو اب امریکہ میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ سعودی عرب کیسے ان کے چنگل سے نکل گیا، جبکہ سعودی عرب کو ٹرمپ نے گائے سے تشبیہ دی تھی اور کہا تھا سعودی عرب ہمارے لیے وہ گائے ہے جو ہم جب چاہتے ہیں دودھ دو لیتے ہیں۔ تو آج اس گائے کو شعور آ گیا ہے، اور وہ گائے امریکہ کا جو وہ قلعے سے رسہ توڑوا کر اب وہ آزاد ہو چکی ہے، ان کی سوچ آزاد ہو گئی ہے، ان کی فکر آزاد ہو گئی ہے، اور اب جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہم آہنگی اور یہ اتفاق جو پیدا ہوا ہے، اس کے انتہائی مثبت اثرات برآمد ہوں گے۔ اس پر مسلم امہ میں بالخصوص اتفاق پیدا ہوگا، کیونکہ شیعہ اور سنی اسلام کی دو مضبوط قوتیں ہیں اور اسلام کے دو بازو ہیں، اور اگر یہ دونوں متحد ہوتے ہیں تو یقینی طور پر اسلام کی قوت میں یہ اضافہ ہوگا، اور اس سے پھر امت مسلمہ کے مسائل بالخصوص حل ہوں گے، اور امت مسلمہ تفرقے کی بجائے متحد ہو کر آگے بڑھے گی، اور اس میں ہی امت کی ترقی کا راز مضمر تھا، جس کو اب محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی عرب نے پایا ہے، اور ایرانی قیادت نے بھی اس حوالے سے اپنے جو سعودی عرب کے تحفظات تھے وہ دور کر دیے ہیں، اور ایران نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں اب مداخلت نہیں کرے گا۔ تو یوں سعودی عرب اور ایران کے اس اتحاد سے یمن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور یہ جو ایک عرصے سے وہاں بھی ایک جنگ جاری تھی وہ اس کا بھی خاتمہ ہوگا، اور یمنی بھی سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین حزب اللہ کے حوالے سے بھی ظاہر معاملات تھے۔ اب اسرائیل اور امریکہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی پریشانی کی وجہ بن گیا ہے معاملہ، اور اس حوالے سے امریکی جو میڈیا ہے وہ بالخصوص یہ ایران اور سعودی عرب کے اتحاد کو بڑی دکھی دل کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اور اس پر تبصرہ بھی کر رہا ہے، اور انہوں نے تو امریکی میڈیا نے تو سعودی عرب کو پہلے ہی امریکہ کا دشمن قرار دینا شروع کر دیا، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی ہمارے دشمن ہیں اور ہمارے ساتھ کبھی مخلص نہیں تھے، اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے اب جو ہے وہ ناظرین امریکہ اور اسرائیل یہ مل کر اس حوالے سے کچھ ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں جو خطے میں بد امنی کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو ایران اور سعودی عرب کو اب محتاط انداز میں آگے بڑھنا ہوگا، اور اس کے لیے چین نے جو اہم کردار ادا کیا میڈیٹر کا وہ قابل تحسین ہے، اور اب مستقبل میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں ممالک کے اس اتفاق سے خطے میں بھی بہتری آئے گی، اور جو خطے میں ممالک ہیں ان کی قوت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین صدر کے مواخذے کی بھی ایک پاکستان کی یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے کہ صدر مملکت عارف علوی کے مواخذے کی تحریک پیش کرنے پر بھی تجویز سامنے آئی ہے، اور وہاں پر مشورے ہو رہے ہیں، اور یہ تجویز دینے والے کا کہنا ہے کہ صدر کے مواخذے کی تحریک پیش کر کے اس کو منظور کرا لیا جائے، کیونکہ اگر عمران خان کو گرفتار کر کے سزا دلوائی جاتی ہے تو پھر صدر مملکت واحد پاور ہے جو عمران خان کی سزا معاف کر سکتے ہیں، اور پھر عمران خان آزاد ہو جائیں گے، تو ان کے سارے پلان کا جو ہے وہ چوپٹ ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے صدر مملکت کے خلاف مواخذے کی تحریک ہے، جبکہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی ابھی تک وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، وہ بدستور بضد ہیں کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو اس میں
کچھ قوتیں ہیں جو اس حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ابھی گرفتاری کی حمایت نہیں کر رہی. وہ کہتی ہیں کہ اگر عمران خان گرفتار ہوتا ہے تو پھر اس سے پورے ملک میں خانہ جنگی کی فضا پیدا ہو سکتی ہے، تو وہ پھر کنٹرولیبل نہیں رہے گی. اس حوالے سے ان قوتوں کا یہ مشورہ ہے. وزیر اعظم کو بار بار یہی باور کرایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کوئی آسان کام نہیں ہے، اس پر حکومت کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہوگا. اور دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری امریکہ میں اپنی پارٹی کے لیے لابنگ میں مصروف ہیں، اور انہوں نے وہاں کچھ لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے، اور وہ امریکہ سے ہر سٹیج پر، ہر مرحلے میں، ہر مقام پر بس یہی ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہونی چاہیے. اور اس حوالے سے جب میاں محمد نواز شریف کو اس بات کا علم ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری امریکہ میں یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ لابنگ کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی وہاں اپنے جو ان کے سورسز ہیں ان سے رابطے شروع کر دیے ہیں، اور ان سے اسی حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اس معاملے میں راہیں جدا جدا نظر آ رہی ہیں. اور دیکھا نہ ہے کہ پی ڈی ایم کی یہ جو دوستی تھی، عمران مخالفت میں یہ جو جمع ہوئے تھے، آیا عام انتخابات میں ان کا یہ اتحاد قائم رہتا ہے یا نہیں. لیکن حالات اس طرح کے ہیں کہ موجودہ بلاول کی امریکہ دورہ کے دوران پالیسی اور پھر جو میاں محمد نواز شریف کے رابطے یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن اگر ہوتے ہیں پاکستان میں تو یہ دونوں اتحادی آپس میں دست و گریباں ہوں گے، اور پھر اس میں پی ٹی آئی کے لیے یہ ان کی باہمی لڑائی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے فائدے میں جائے گی. یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ. تو مرشد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.